آل آف اے سڈن ایک لیٹر آتا ہے مختلف پرومیننٹ سٹیزنز فرام انڈیا اینڈ پاکستان اوور 117 لوگ ہیں جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے، اور وہ اپنے اس لیٹر میں کہتے ہیں کہ یہ جو دعوت چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کی بہت بڑی معاشی، سماجی اور انسانی قیمت ہے، اسے ختم کیا جانا چاہیے. اور انہوں نے کچھ پرپوزلز دیے ہیں اس کے اندر کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اور آپ وہ فریم ورک لے کر آئیں جو 2004 سے 2007 کے درمیان چلایا گیا. اگر میں یہ سارے دستخط دیکھوں، اور جب میں دیکھ رہی تھی تو اس میں سوچ رہی تھی آپ کے سگنیچرز کہاں ہیں. تو سیٹھی صاحب 117 شخصیات ہوں جس میں خورشید محمود قصوری صاحب بھی ہوں، کشمیری لیڈران بھی ہوں، وہاں کی ایکٹیوسٹ بھی ہوں، مگر آپ کا نام نہ ہو تو یہ بڑے چنبے کی بات ہے. ایسا کیوں؟ بھائی او پی شاہ صاحب کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. فرام ٹائم ٹو ٹائم کچھ سیمینارز بھی وہ کرواتے ہیں زوم کے اوپر، میں بھی حصہ لے لیتا ہوں. اچھا. ہم بھی پیسنک ہے، وہ بھی پیسنک ہے. ہاں. مگر اب میری جو پیسنک بزنس ہے نا وہ پرانے اسٹائل کی نہیں رہی. I don't like the BJP. I think it's a disaster for India. And تو اس لیے میں اب یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی پیس آفرنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں. اس لیے I thought کہ یار اس کا کیا فائدہ ہے، it's a waste of time. مگر جب اس کو میں نے اسٹڈی کیا بعد میں تو اس سے میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگوں ویل میننگ لوگوں نے اس کو سائن کیا ہوا ہے. جی. تو دین آئی سیڈ کہ اس کے لیٹس گو بیہائنڈ دس، یہ کیسے یہ آل اوور سڈن یہ ہو گیا. پہلے یہ خبریں انڈین میڈیا میں آنی شروع ہوئیں کہ ٹریک 2 کی ڈائلاگ کی. پاکستانی میڈیا میں کچھ نہیں آیا، انڈین میڈیا میں آنا شروع ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. پاکستان کے فارن آفس کو اور پی ایم سیکریٹریٹ کو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، وی ڈونٹ نو. اس لیے تو پھر میں نے پھر یہ ایک دم یہ آ گیا. تو اب کیا اس میں اور اس میں کوئی لنک ہے؟ میرا خیال ہے لنک ہے. لنک یہ ہے کہ وہ جو ٹریک 2 تھا اس کے اندر ریٹائرڈ جنرلز تھے فرام اینڈ بیوروکریٹس اینڈ پیپل فرام انڈیا. کسی صورت میں بھی وہ اس قسم کے ڈائلاگ میں حصہ نہیں لے سکتے وداؤٹ دی اپروول آف دی انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس. اچھا. انڈین فارن آفس. یہ تو اسٹینڈرڈ ہے. کوئی ریٹائرڈ بندہ ہو یا سرونگ ہو ہل نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا وداؤٹ دی اپروول آف دا فارن آفس. ہمارے ہاں بھی مور اور لیس ایسے ہی ہے، مور اور لیس. اتنا نہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ اپنی لائن لے لیتے ہیں، مگر انڈیا کے اندر کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اس قسم کے نہیں ہیں. ہمیشہ وہ بریف لے کے آتے ہیں اور جو بریف ہوتی ہے وہی کھیلتے ہیں. آئی ہیو اٹینڈڈ مینی سچ سیمینارز. یہ جو ہے اس کے اندر بھی جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان میں سے ہاف آف دیم آئی نو پرسنلی. اچھا تو میں نے سوچا کہ اچھا یہ ویری انٹرسٹنگ ہے. اور پھر اس میں ٹریک 2 میں جو ایک ہمارا فارن آفس کا سرونگ آفیشیل بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو چلے میں نے سمجھا کہ اوکے اس کا مطلب ہے کچھ تھوڑی بہت بلیسنگس ہیں دونوں فارن آفیسز کی. اچھا. مگر کمٹمنٹ نہیں ہے، بلیسنگ ہے. مگر جب یہ اس کے بعد جب یہ آیا تو پھر سوچنا پڑا کہ کیا ان دونوں کے درمیان میں کوئی لنک ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب میں نے تھوڑی سی تفتیش کی ہے. اچھا. یہ پہلے تو یہ جو بیان ہے اس کے اندر دو بہت اہم چیزیں ہیں جو لوگ مس کر گئے ہیں. ایک تو اس کے اندر انڈس واٹر ٹریٹی کی ریزولوشن کا ذکر ہی نہیں ہے. رائٹ. انڈس واٹر ٹریٹیز کی ریزولوشن کا ذکر ہی نہیں ہے، جو کہ آج کل سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر پیش قدمی نہیں ہو رہی. اور اس ایجنڈے کے اندر جس کے اندر اتنا لمبا چوڑا ایجنڈا ہے، یہ ٹھیک کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ جموں کشمیر تک کا ذکر ہے، اس کا بھی آ گیا ہے. ہاں باقی آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کہا گیا ہے، اسپیسیفکلی نہیں. باقی سارے بھی مینشن کیے ہیں یہ کریں یہ سب، مگر انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ڈرافٹنگ کس نے کی ہے، کس نے یہ لکھ کے دیا ہے؟ او پی شاہ صاحب نے نہیں لکھا ہوگا. نہیں، میں اب آپ کو بتاؤں پھر تھوڑی سی فورینسک اس کی ہونی چاہیے. اچھا. یہ جس ڈیٹیل میں یہ لکھا گیا ہے یہ اٹ کی ناٹ بی شاہ صاحب. یہ ڈرافٹ کسی اور نے بنا کے بھیجا ہے، اس کے اوپر شاید شاہ صاحب نے یا کسی اور نے کام شام کیا ہو چھوٹا موٹا. مگر پاکستان میں 1-2 لوگ ہیں جو اس قسم کا ڈرافٹ لکھ سکتے ہیں. اچھا. اور انڈیا میں 2-3 لوگ ہیں جو اس قسم کا ڈرافٹ لکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو اس طریقے سے اتنی ڈیٹیل کے اندر جائیں. اور جو لوگ ادھر ہیں اور جو لوگ ادھر ہیں ان کا تعلق یا ادھر کے فارن آفس کے ساتھ ہے یا ادھر کے فارن آفس کے ساتھ ہے.
Alright. अच्छा, अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज लग रही है आपको, प्योर नहीं डिप्लोमेटिक नहीं, दी डेप्थ, दी अंडरस्टैंडिंग, एवरी इशू. दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं तो इंडियन फॉरेन ऑफिस का हाथ है. अच्छा. क्या ये बलून है, टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आता है या नहीं आता, या किसी को खुश करने की कोशिश की जा रही है, किसी को ये कमिटमेंट की है कि जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करें, एंड तो ये इसको मगर ऑफिशियली नहीं करते, जिसकी वजह से आरएसएस को आगे की है और ख़ुद इंडिया गवर्नमेंट एक पीछे है. क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो कहती है ना सदूर इज पॉज्ड, जी. वो तो कहते हैं जी टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर. ठीक है ना, तो वो तो उनका मौक़िफ़ है. जी. मगर आरएसएस से ये अगर उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद ये आ जाता है, तो मैं समझता हूँ इस पर इंडियन फॉरेन ऑफिस का हाथ तो ज़रूर है, और इसकी लिंक बनती है विद ट्रैक टू एंड विद दिस पीस ऑफरिंग. अच्छा, मगर और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस का इसमें हाथ नहीं है. अच्छा. अब वो इसको बड़े गौर से देख रहे होंगे कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में ये बात आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती. मेरी अभी इंडिया में भी बात हुई 1-2 लोगों के साथ जिनका नाम इसके अंदर है, और मैंने उनसे पूछा, जो उनमें से 1-2 ऐसे जो कि ये लिख सकते हैं. अच्छा. नाम नहीं मैं लूँगा. पाकिस्तान में भी 1-2 से बात हुई है जो लिख सकते हैं ये, मगर नाम नहीं लूँगा मैं. तो सबका एक ही कहना है, वो ये कह रहे हैं कि ये हमें आया था, शाह साहब ने ये भेजा था, तो हम तो हमेशा साइन कर देते होते हैं इसके सब चीज़, हम तो हमेशा कहते हैं अमन होना चाहिए. अच्छा. तो हमने साइन कर दिए. और आपने मुझे पूछा आप, मेरा नाम नहीं है, एक्चुअली मेरा नाम भी आ जाता बिकॉज मुझे भी शाह साहब ने भेजा था, मगर मैं भूल गया, कुछ बात होगी कुछ, तो मैं भूल ही गया कि वो साइन करके भेजने हैं. मैंने नहीं, वो जब ये हो गया मैंने कहा ओहो अच्छा चलो कोई गल नहीं. आपको वैसे भी यकीन नहीं है कि ऐसी कोई एफर्ट हो सकती है? नहीं, मेरे यकीन है, एफर्ट तो है कि इसके पीछे. हाँ. मगर क्या वो किसी फल उसके उगेगा लगेगा या नहीं? हाँ. मेरा ख्याल है इट इज़ टू अर्ली फॉर दैट. राइट. इसमें मुख्तलिफ थियरीज़ हैं. अब वो थियरीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप चुन लीजिएगा जो तुम्हारा ख्याल है कि थियरी ये ठीक लगती है कि नहीं. देखिए, पहली थियरी तो ये है कि अमेरिका का प्रेशर है. हाँ. अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को या इंडियन फॉरेन ऑफिस को ये कहा है कि आप चाइना के ऊपर फोकस करें, पाकिस्तान को छोड़ें. अच्छा. आजकल पाकिस्तान बड़ा करीब हो गया ना अमेरिकनों के, ठीक है ना, तो ये आप पाकिस्तान के साथ झगड़ा छोड़ दें, आप फोकस ऑन ऑल योर एनर्जी ऑन चाइना. इसीलिए इंडिया ब्रिक्स का इस दफ़ा जो अगली ब्रिक्स है वो इंडिया के कंट्रोल में है. जी. और ईरान को भी कह रहे हैं कि ज्वाइन करे वो. तो एक तो ये कि जी अमेरिकन्स चाहते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना की तरफ फोकस करे, पाकिस्तान को ऑफ द हुक करे. एक तो ये थियरी है. अच्छा. इसलिए फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी ने ये सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, हमने तो इतनी टफ लाइन ली हुई है, तो फिर अच्छा जो हमसे भी ज़्यादा टफ है वो आरएसएस है, तो आरएसएस से ये एक इनिशिएटिव दिलवा दिया जाए कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट. हाँ, तो शायद ये बात आगे बढ़ जाए. जब ये होगा तो फिर कहीं ना कहीं से एक और मीटिंग कराएंगे, किसी को भेजेंगे, कोई बैक चैनल बात कर करके कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठंडा किया जाए इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम, ओके, ताकि इंडिया कैन फोकस ऑन चाइना. अमेरिका की ये कोशिश है कि इंडिया चाइना एजेंडे के अंदर आए. अच्छा, तो एक तो ये थ्योरी है. दूसरी थ्योरी ये है कि इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर डिवीज़न है. एक सेक्शन जो है वो ये कहता है कि देखें हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है,